ستمبر سن 1912 میں آپ سفر مصر و عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ مکے میں آپ نے حج ادا کیا اور اس سفر کے دوران بھی آپ نے تبلیغ اسلام و احمدیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سن 1913 میں حضور نے الفضل کے نام سے جماعت کے لیے ایک نئے اخبار کا اجرا فرمایا، جس میں ملکی خبروں، تعلیمی، معلوماتی، تاریخی، تبلیغی اور اصلاحی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ ایک مختصر سی مدت میں اس اخبار نے نہ صرف اپنی جماعت میں بہت مقبولیت حاصل کر لی، بلکہ غیر از جماعت احباب میں بھی مقبول ہو گیا۔ بعد میں یہی اخبار روزنامہ الفضل کی حیثیت اختیار کر گیا اور آج ممبران جماعت احمدیہ کی زندگیوں کا ایک جزو لازم بن گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی خلافت کے دوران آپ نے ہندوستان کے متعدد شہروں کے تبلیغی دورے کیے۔ اس دوران لوگوں نے آپ کی پرمعارف تقاریر سے خوب فیض پایا۔ سن 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ ایک گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ نومبر 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہوئے۔ آپ کی صحت تیزی سے خراب ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے سوچا کہ شاید وفات کا وقت آ چکا ہے۔ 19 نومبر کو آپ نے ایک نوٹ لکھا اور اسے ایک لفافے میں بند کر دیا، پھر اس لفافے پر 2 لائنیں لکھیں اور اسے ایک اور لفافے میں بند کر دیا اور اسے امانتاً حفاظت کے لیے شیخ محمد تیمور صاحب کے پاس رکھوا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد جماعت ان ہدایات کے مطابق کام کرے جو اس لفافے میں لکھی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو 2 لائنیں اس خط پر تحریر فرمائی تھیں ان میں سے پہلی عربی میں تھی اور لکھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے مطابق، اور دوسری لائن اردو میں تھی کہ اس شخص کی بیعت کر لو جس کا نام اس لفافے کے اندر ہے، اور وہ نام محمود احمد تھا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بحال ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط منگوا کر پھاڑ دیا۔ يجب عليكم أن تتصرفوا حسب التعليمات الموجودة في داخل هذا الظرف۔ 13 مارچ سن 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی وفات ہوئی تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ ایک نہایت مشکل وقت تھا۔ ایک طرف تو ممبران جماعت خلیفہ وقت کی وفات سے گہرے صدمے سے دوچار تھے اور دوسری طرف نظام خلافت کے مخالفین کے شدید رد عمل کا سامنا تھا۔ ہوا یہ کہ جو مولوی محمد علی صاحب تھے اور ان کے بعد ساتھی، وہ دراصل خلیفۃ مسیح اول کے دور میں ہی بعض سازشوں میں مصروف تھے کہ آپ کے بعد آگے خلافت کا سلسلہ نہ چلے، اور وہ خود انجمن کے بعض اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اب یہ بہت بڑا فتنہ تھا جماعت کی وحدت کے لیے۔ اسی سلسلے میں حضور نے مولوی محمد علی صاحب سے براہ راست بھی بات کی۔ مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے اور جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگے کہ 4-5 ماہ تک جماعت اس بات پر غور کرے اور پھر تبادلہ خیالات کے بعد جو فیصلہ ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شدید مخالف تھے کہ جماعت کو ایسے ہاتھ سے 4 یا 5 ماہ تک محروم کر دیا جائے جو کہ جماعت کو مختلف مصائب اور پریشانیوں میں رہنمائی کرتا ہو، اور اس خیال کو بالکل بے فائدہ قرار دیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ ممبران جماعت فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ کسے اس موقع پر خلیفہ ہونا چاہیے۔ the Khalifa of that particular period. اسی روز شام کو صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس وقت قادیان میں موجود جماعت کے 60 سرکردہ ممبران کو مشورے کے لیے بلایا۔ کچھ غور و خوض کے بعد ان سب ممبران نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کے جسد اطہر کی تدفین سے قبل جماعت کے نئے رہنما کا انتخاب ہونا چاہیے اور نو منتخب خلیفہ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ احباب اس دن کا باقی حصہ اور رات بھی ذکر الہی میں گزاریں، اور جن کو طاقت ہو وہ اگلے روز روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہوئے اس امر میں اس سے فضل اور رہنمائی طلب کریں۔ حضرت مولانا نور الدین کی وفات پر
یہ جو اختلاف تھا یہ سامنے آیا اور پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے پہلے سے کوئی ٹریکٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے خیالات جو ہیں وہ بیان کیے ہوئے تھے اور وہ جماعتوں میں پہلے سے بھجوایا تھا حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں. تو یہ عجیب بات ہے کہ حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں ہی اس قسم کے خیالات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. لیکن کیونکہ جماعت پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی اور یہی انبیاء کا طریق تھا، یہی الوصیت میں بھی اس کا ذکر تھا قدرت ثانیہ کا، تو اس لیے جماعت اس بات پہ قائم ہوئی سوائے چند لوگوں کے کہ ہم میں خلیفہ موجود ہونا چاہیے. 14 مارچ کو دوپہر کے وقت تک قادیان کے گرد و نواح سے تقریباً 1000 سے زائد ممبران جماعت قادیان میں اکٹھے ہو چکے تھے. دوپہر کے بعد حضرت میاں محمود احمد صاحب نے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ممبران اور رفقا سے جماعت کو موجودہ درپیش صورتحال کے بارے میں مشورے کے لیے ایک اجلاس کیا. When Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu met the members of his family, جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کے افراد سے مشورہ کیا تو دو چیزیں سب سے اہم تھیں. ایک تو پوری جماعت کا اتحاد اور دوسری کہ کوئی ہونا چاہیے جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جماعت کو وہیں سے لے کر آگے بڑھے جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا تھا. the blessed system of Khilafat needs to continue immediately. مخالفین پر امید تھے کہ وہ اپنی غلط بیانیوں سے جماعت کی ایک بڑی تعداد میں اختلافات کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگ اس تنازع کی صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے. خاندان مسیح کے لوگ البتہ جماعت اور نظام جماعت کو قائم رکھنے کا عزم صمیم لیے ہوئے تھے. آخرکار 14 مارچ کو دور و نزدیک سے قادیان میں آئے ہوئے تقریباً 2000 احباب نماز عصر کے بعد مسجد نور میں جمع ہوئے اور خلافت ثانیہ کا انتخاب عمل میں آیا. اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب اور بعض ان کے ساتھی وہاں موجود تھے اور ان کی کوشش تھی کہ انتخاب نہ ہو. وہاں پہ تقریباً 2000 کا مجمع تھا. تو سب سے پہلے تو نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ایک وصیت پڑھ کر سنائی. اپنی وصیت میں آپ علیہ السلام نے اس پر زور دیا کہ نظام خلافت کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھا جائے اور میری وفات کے بعد جماعت میں سے کسی نیک شخص جماعت کا سربراہ مقرر کیا جائے. حضرت مولوی محمد حسن امروہی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بزرگ صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے مناسب اور موزوں شخصیت ہمارے اندر مرزا محمود احمد کی ہے. اس پر ہر طرف سے حضرت میاں صاحب کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں کہ ہماری بیعت لیں. لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشتیاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فوراً ایک امام ایک خلیفے کے ہاتھ پر اکٹھے ہوں. اور بالآخر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے بڑی شدت کے ساتھ اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہماری بیعت لیں. حضور نے کچھ توقع فرمایا اور پھر جب آپ کو پوری طرح سے شرائع صدر ہو گیا کہ یہ ساری جماعت اس بات کا اقرار کر رہی ہے اور وہ بیعت کے لیے تیار ہے، تو آپ نے حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کو کہا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی نہیں آتے. تو حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ بیعت کے الفاظ میں دہراتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ دہرا سکتے ہیں. تو اس طرح حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب بیعت کے الفاظ دہراتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خلافت ثانیہ کی بیعت لی اور لوگوں میں اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ جو ایک دو آدمی بات کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی پھر ایک طرف ہو گئے. اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے دوسرے خلیفہ بنے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی.